السلام علیکم جی، میرا نام مخدوم شہاب الدین ہے اور آج کی اس ویڈیو میں مولانا طارق جمیل صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی تھون میں جو دعا کروائی اس کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سب سے پہلے آج مولانا طارق جمیل صاحب نے محمد مالک کے شو میں حامد میر کی موجودگی میں آ کر میڈیا سے معافی بھی مانگی اور جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف کھڑا ہو چکا تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی اور میں نے جو کچھ کہا اس سے جس کی دل آزاری ہوئی میں اس سے معافی مانگتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب سے سب سے پہلے بطور میں ایک میڈیا ورکر ہونے کے ناطے، ایک ادنا سا میڈیا کا حصہ ہونے کے ناطے، سب سے پہلے تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی چاہتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ مولانا صاحب کو جو تکلیف پہنچائی گئی ایک دن کے اندر، مولانا صاحب کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، اس کے اوپر میں اور میڈیا کے یقین مانے مولانا صاحب بہت زیادہ لوگ ہیں. یہ چند مٹھی بھر عناصر ہیں جنہیں شاید آپ کے جھوٹ والی بات سے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے اس سے انسیکیورٹی ہوئی اور انہیں لگا کہ شاید ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ان لوگوں نے آپ سے آپ کے خلاف کیمپین کی، لیکن میڈیا کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے مولانا صاحب جو آپ کو مانتی ہے، آپ کا عزت کرتی ہے، آپ کا احترام کرتی ہے اور آپ کی باتوں سے کافی حد تک اتفاق بھی کرتی ہے. تو ان تمام تر میڈیا کے لوگوں کی میں آواز بن کر سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی کا طلبگار ہوں. اور کچھ اب آپ کے سامنے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا اس کے متعلق. سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کی جس بات پر تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان کے میڈیا کو اور بین الاقوامی میڈیا کو جھوٹا قرار دیا. اس پر میڈیا کے بہت سے حلقوں نے مولانا طارق جمیل کو ایک سسٹمیٹک جو کیمپین ہے ڈیفیمیشن کی اس کا نشانہ بنایا. سب سے پہلی ایک میں بات کرتا چلوں، میں بھی میڈیا کا حصہ رہا ہوں اور انتہائی افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے میڈیا میں یہ اعتراف سمجھ لیں آپ کہ ایک ایسا حصہ موجود ہے جو سچ بھی نہیں بولتا اور جھوٹ بھی نہیں بولتا، بلکہ جھوٹ سے بھی ایک نیچے کا حصہ ہے، نچلا حصہ ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ ہے حقائق کو مسخ کرنا، توڑ مروڑ کے پیش کرنا، پروپیگنڈا کرنا اور ایسی کیمپینز کرنا جو کہ لوگوں کی ذہن سازی کر سکے. دوسری اہم چیز جو مولانا صاحب کی دعا کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب نے بے حیائی کو اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ یہ کرونا کی وجہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو دعا کروائی، اور جب بھی آپ لوگ بھی دعا کریں یا میں بھی دعا کروں تو دعا میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بحیثیت قوم یہ سب باتوں کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی قوم، انہوں نے کہا کہ ہم سب اس کا ارتکاب کرتے ہیں. اور یقین مانیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک ایسا عالم دین جو ہمارے لیے نعمت ہے، ایک ایسا عالم دین جس نے فرقہ پرستی کو پروموٹ نہیں کیا، ایک ایسا عالم دین جس نے جو تمام فرقوں کے درمیان محبت کو فروغ دیا، اس عالم دین کو اس طرح کی چھوٹی سی بات پر ٹارگٹ کرنے پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ نام نہاد دانشور، نام نہاد لبرلز اور یہ ایف اے پاس اور اے لیول فیل جو طبقہ ہے جو مولانا طارق جمیل پر تنقید کر رہا ہے، وہ یقین مانے اس نوجوان، اس شخص اور اس عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے نوجوانی میں MBBS کے فائنل ایئر کو چھوڑ کر مذہب کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی اور اسلام کا راستہ اس طرح سے چنا کہ جب وہ عالم دین بنا، جب وہ ایک انفلوئنشل شخص بنا تو اس نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی، اس نے ہمیشہ محبت کی بات کی، اس نے ہمیشہ سلامتی کی بات کی، اس نے اسلام کا وہ چہرہ آپ سب کے سامنے لانے کی کوشش کی جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے. اس شخص کو آپ اس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس شخص کو آپ اس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں صرف اور صرف ایک دعا جو اس نے آپ لوگوں کے لیے کروائی، ایک ایسی بیماری جو کہ بلا شبہ اللہ کا عذاب ہے، جس کا نہ علاج مل رہا ہے نہ ویکسین مل رہی ہے، اس بیماری کے اوپر اس شخص کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے اس کے لیے دعا آپ لوگوں کے لیے کروائی. تو یقین مانے پھر مجھے صرف یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی قوم مولانا طارق جمیل جیسے علماء کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی اور میں بحیثیت پاکستانی قوم کے فرد اور ایک میڈیا ورکر کے مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی مانگتا ہوں.